دادی اماں کے سستے ٹوٹکے۔ رات کے وقت آم کا جوس پینے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے، صبح کو اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو، اور روٹی کھانے سے قبل بلی کے لیے دودھ کا انتظام کرو، کبھی آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا اگر آپ یہ 2 کام کر لیتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے 2 دانے چلگوزے کے رات کو چبا لیا کرو۔ پٹھوں کی کمزوری اور پٹھوں سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، کیونکہ چلگوزے گرم ہوتے ہیں، اس سے ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن اور صبح کے وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ جو لوگ مغرب کے بعد ناخن کاٹتے ہیں تو اس گھر میں نحوست آ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر والے بھوکے نہیں رہ سکتے جس گھر میں کھجوریں موجود ہوتی ہیں۔ روزانہ دہی استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ دہی کا استعمال صبح نہار منہ کرنا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ نہار منہ سیب کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ کدو کا استعمال کیا کریں، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ذہین ہوگا۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں، موٹاپا نہیں ہونے دیتی اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رکھتی ہیں۔ سبزیوں کا استعمال کرنے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالو، اگر یہ رنگ چھوڑ دے تو مرچ میں ملاوٹ ہے۔ اگر پانی ویسے کا ویسا ہی رہے تو جان جاؤ کہ یہ اصل مرچ کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کل بہت زیادہ نقلی چیزیں آ رہی ہیں، اس کی پہچان آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ انار کے دانوں کا جوس بنا کر پی لو، چہرے کا رنگ انار جیسا لال ہو جائے گا۔ کیلے کا جوس صبح نہار منہ شہد کے ساتھ پینے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ اس میں چینی کا استعمال مت کریں۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ گرمیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک چوسا جائے تو گلا بالکل صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے اور گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ مہنگی دوائیاں کھانے سے بہتر ہے کہ آپ ملٹھی چوس لو۔ سخت گرمی میں گوشت کے زیادہ استعمال سے گریز کیا کرو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھا جائیں تو بدن میں تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ دہی کا استعمال ویسے بھی کیا کریں، یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھایا جائے تو کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن کی بیماری میں بھی اخروٹ کھانا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانا کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لو، کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ چہرے پر پھوڑے پھنسنیاں ہو تو برف کا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر پھوڑے پھنسنیوں پر لگائیں، اس سے وہ جلدی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ گرمی کے دانے بہت زیادہ بنتے ہیں تو آپ اس کے لیے برف کا استعمال کریں۔ جو لوگ زیادہ نہیں سوچتے وہ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دمہ کے مریض اسے لازمی استعمال کریں تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ
آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شہد کو سرکے میں گول لیں، اب اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ پرانا ٹوٹکا اور آزمایا ہوا ہے۔ دہی دودھ سے 20% زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے اور دہی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال اچھی صحت کی نشانی ہوتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا اور نہ ہی ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے۔ کم مرچی اور مسالوں کے استعمال سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ زیادہ مرچی کھاتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے۔ رات کو بستر کو جھاڑ کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تولیے سے منہ پونچھنے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ باریک کپڑے کا استعمال کریں جس سے آپ کا چہرہ خراب نہیں ہوگا۔ املی کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا ایک قطرہ ناف میں ڈال دیا جائے تو دل کی دھڑکنیں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں ارکی گلاب کا ایک قطرہ ڈال دیں، اس سے آٹا نارمل ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ نمک بھی محسوس نہیں ہوگا۔ بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھایا کرو، جان میں جان آ جائے گی۔ لوبیا بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ عموماً لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کم کرتے ہیں۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور اس سے بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو، اس سے وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں آپ نے اس میں چینی نہیں شامل کرنی، دار چینی شامل کرنی ہے۔ باریک سا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کریں، اس سے آپ پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی اور آپ کا جسم بھی پھولنا شروع ہو جائے گا۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ کالے بنے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو بادام کا تیل چہرے پر مسل دیا کرو اور کچھ گھنٹوں کے بعد اپنا چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا، جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی کے پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ان میں بیماریاں بھی زیادہ آ جاتی ہیں۔ بچے کو نہانے کے بعد کچھ دیر کے لیے دھوپ میں بٹھا دو۔ سردیوں میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کرو تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں تو انہیں بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ بچے کو سردی کے موسم میں یخنی اور سوپ ضرور دیا کریں، اس سے بچے کو نمونیا نہیں ہوتا۔ پاؤں کے اوپر بیٹھ کر کوئی کام کرنے سے سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے جس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ بولنے والے کی دلیل میں وزن نہیں ہوتا، کم بولیں، کم بولنے میں عزت ہوتی ہے۔ مچھر کاٹ جائے تو چمچ گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور خارش بھی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو تو یہ لازمی کریں کیونکہ انہیں بخار بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے کیل مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی اور اس سے آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ لیموں کے چھلکے خشک کر کے ان کو پیس لیں، ان میں نمک شامل کریں اور روزانہ اس سے دانت صاف کریں تو آپ کے دانت سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔
جن لوگوں کے دانت بہت زیادہ پیلے ہیں اور وہ صاف نہیں ہو رہے تو آپ یہ والا ٹوٹکا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ کھیرا کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، ہو سکے تو شوگر اس سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارا دن کی جو بدن کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس سے مرمت ہوتی ہے اور آپ کو اس سے طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں تو وہ دل کی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے۔ مچھلی کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ گاجر کے استعمال کرنے سے ہمیں بڑی سے بڑی بیماری نہیں لگتی۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کوئی کام کرنے سے اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑ سکتا ہے اور اس سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ دمہ کے مریضوں کو مونگ پھلی کا استعمال فائدے کے بجائے نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے دمہ کے مریضوں کو مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ نمک کا مساج اسکن پر کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ نمک کا مساج کرنے کے لیے نمک کو پانی میں گھول لیں، پھر چہرے پر لگا لیں۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ہمیشہ جوان دکھنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں، اس سے چہرہ ہمیشہ کے لیے جوان نظر آئے گا۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے کافی خراب ہو جاتی ہے۔ سب چیزوں کا اثر آپ کی کافی میں آ جائے گا، اس لیے اسے کچن میں رکھ دیں تاکہ یہ خراب نہ ہو اور باقی چیزیں بھی خراب نہ ہوں۔ سردیوں میں چائے بناتے وقت چائے میں دار چینی ڈال دی جائے تو چائے خوشبودار ہو جائے گی اور یہ گلے کے لیے بہترین ہوتی ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کے داغ دبے لگ جائیں تو ان پر لیمو رگڑ دیجئے، اس سے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کے دبے لگ جائیں اس پر موم بھی لگا دیں تو داغ دبے صاف ہو جاتے ہیں اور آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور اسمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیمو کا استعمال کیا کریں۔ یہ 3 چیزیں عورتوں کو پتلا کر دیں گی، اس سے عورتیں بہت جلدی پتلی ہو جائیں گی اگر وہ عورتیں 3 چیزوں کا استعمال کریں گی۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار میں کامیاب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں مٹھائی وغیرہ دیکھنا یا پھر کھانا تو آپ کے گھر میں خوشی کی علامت ہوگی۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ گوشت وغیرہ کو گلانے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں، یعنی کہ آدھے کپ کے برابر۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر قوت مدافعت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ناشپاتی کا استعمال کیا کریں، اس سے قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا پرابلم ہو جاتا ہے، اس لیے چائے وغیرہ میں بھی چینی کا استعمال کم کیا کریں تاکہ آپ کو بڑھاپے میں جا کر کوئی پرابلم نہ ہو۔ شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شام کو گوبھی کھانے سے دانتوں میں درد بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس لیے رات کے ٹائم یا پھر شام کے ٹائم گوبھی کا استعمال مت کیا کریں۔ شام کو چاول کھانے سے چربی آ سکتی ہے، اس لیے شام کو چاول کھانے سے گریز کیا کریں، اس سے انسان بہت جلدی موٹا ہو جاتا ہے۔ شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو تو شوہر کو ہمیشہ اچھا کھانا کھلاؤ
تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھانے سے لیکوریا جیسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں، اس سے گلا ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ گڑ کا استعمال ہمارے گلے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکوریا کا پرابلم ہو تو زیادہ سے زیادہ کچے ٹماٹر استعمال کریں، اس سے لیکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو 7 دانے بادام، 7 دانے کالی مرچ، مناسب چینی ملا کر چبا لیں، اس سے آواز درست ہو جائے گی اور آپ کا گلا بالکل صاف ہو جائے گا، آواز کھل کر آئے گی۔ اگر ناریل کے ساتھ نہار منہ مصری ملا کر کھائیں گے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو آپ مچھلی کھایا کریں، مچھلی کھانے سے جو سفید بال ہوں گے تو وہ بھی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دہی آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں 1 چٹکی نمک ڈال کر اس پانی سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لو۔ پیلی اور ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرنے میں مددگار ہے، اس کا استعمال کیا کریں تو آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہے گا۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس انسان کو شوگر ہو تو وہ چینی کا استعمال نہ کیا کرے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا، اس سے جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا رنگ بھی بہت زیادہ گورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں تو ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پانی کا استعمال ویسے بھی زیادہ کرنا چاہیے، اس سے انسان کی زندگی میں بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ چہرے پر کیل اور دانے ہوں تو روغن زیتون کدو کے پیسٹ میں مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ، کیل منہ سے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، کیونکہ کدو جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس سے ہمارا چہرہ صاف ہوتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامات ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے، اور روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو، اس سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک کا ایک نام لکھ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ کر کے سو جاؤ، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے 14 سے 15 لونگ لیں، ان کو پانی میں ابال لیں، اس کے بعد اس برتن کے اوپر باریک کپڑا رکھ کر اس کی بھاپ لیں۔ ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا اور آپ کے سر کو بھی سکون ملے گا۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچی ادرک اور ہر کھانے کے اوپر ڈال دی جائے تو پیٹ کے اپھارے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی۔ کچی ادرک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اس سے ہمارے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیلے کھائیں، کیلے کھانے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ پیسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ کریں اور جھریوں پر لگائیں، صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے اور وہ جو زخم ہوتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالش پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔
جو لوگ زیادہ انڈے کھاتے ہیں تو ان کا چہرہ بھی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ انڈوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے کھاؤ، جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگوں کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ہم آپ کے لیے مزید بہترین سے بہترین ویڈیو لے کر آئیں گے جو آپ کو ہیلدی رکھیں گی۔ اللہ حافظ۔